السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت زیادہ فتنے پاکستان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ الحاد کا فتنہ ہے۔ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر زیادہ تر کیمسٹری اور بایولوجی کے نام پر یہ فتنہ پڑھایا اور دماغوں کے اندر پختہ کیا جاتا ہے کہ تمہارا کوئی خالق حقیقی نہیں ہے، یہ آسمانی مذاہب جتنے بھی ہیں یہ سارے قصے اور کہانیاں ہیں، یہ جھوٹ ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے خیالات اور وسوسات آج کل کے نوجوان ذہنوں کے اندر بھرے جاتے ہیں۔ انہی نظریات میں سے ایک نظریہ ڈارون کا نظریہ ہے، جس نے نظریہ ارتقاء پیش کیا، یہ تھیوری پیش کی، ایوولیشن۔ یہ ہے کیا؟ میں خود ایک طالب علم ہوں، انگریزی نہیں جانتا، البتہ مطالعے کا شوق رہتا ہے ان فتنوں کا سدباب کرنے کے لیے۔ کم از کم انسان اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اس کے لیے مطالعہ لازمی ہے۔ تو ڈارون نے جو نظریہ پیش کیا، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان پہلے ایک جرثومے کے شکل میں تھا، پھر انسان بندر بنا، پھر بندر سے ترقی کرتے کرتے لاکھوں سال گزرنے کے بعد یہ انسان بنا۔ مطلب ہے کہ ملحدین کا جو ٹولہ ہے یہ اپنے آپ کو بندروں کی اولاد کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں وہ بندروں کی اولاد ہیں۔ تو یہ ایک تھیوری ہے جس کو ڈارون نامی سائنسدان نے یہ جو ہے نظریہ پیش کیا۔ یہ تھیوری ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ ارتقائی عمل سے بندر انسان بن سکتے ہیں تو اب یہ ارتقائی عمل لاکھوں سال گزرنے کے بعد رک کیوں گیا؟ اب یہ ارتقا کیوں نہیں ہو رہا؟ اب انسان سے آگے دوبارہ بندر یا انسان سے کوئی تیسری مخلوق آگے کیوں نہیں بنتی؟ یہ آج کے اہم سوال ہے۔ خیر، ابھی ایک نیا سائنسدان جس کا نام ہے ڈاکٹر ایلس سلور، اس نے ایک کتاب لکھی، ہیومن آر نوٹ فرام ارتھ۔ اس نے اس کے اندر ایک تہلکہ خیز انکشاف کیا اور اس نے یہ باور کرایا کہ انسان حقیقت میں اس زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا۔ انسان زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ اب یہ ڈاکٹر ایلس سلور یہ کوئی مذہبی انسان نہیں ہے، یہ کسی بھی مذہب کا پیروکار نہیں ہے اور نہ ماننے والا ہے۔ یہ خود ایک ملحد قسم کا انسان، ایک سائنسدان ہے۔ اس کا مذہب صرف اور صرف سائنس۔ اس نے ثابت کیا اپنی اس کتاب کے اندر، اگر یہ بات حقیقی ہے، اگر اس نے یہ بات حقیقت لکھی ہے تو سمجھو ایسے ارتقائی نظریے کا، ڈارون کی تھیوری کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اس نے لکھا ہے اپنی اس کتاب کے اندر کہ انسان حقیقت میں اس زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ اس نے لکھا ہے کہ انسان شروع میں ایک دوسرے سیارے پر پیدا ہوا، وہاں اس کو ہر قسم کی آسائش مہیا کی گئی، وہاں پر دھوپ اور سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی تھی۔ میرے خیال میں یہ وہی جگہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم نے فرمایا لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ وہ جنت ایک ایسا مقام ہوگا کہ جس میں آپ کو دھوپ نہیں لگے گی، آپ کو ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ یہی بات ڈاکٹر ایلس سلور اپنی کتاب ہیومن آر نوٹ فرام ارتھ کے اندر یہ بات لکھ رہے ہیں کہ انسان اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، اس زمین پر پیدا نہیں ہوا، اس کو کسی اور سیارے کے اندر پیدا کیا گیا، وہاں اس کو رکھا گیا، وہاں ہر قسم کی آسائش انسان کو دستیاب تھی، وہاں دھوپ نہیں پڑتی تھی، وہاں انسان کو سردی نہیں لگتی تھی، کھانے کے لیے پینے کے لیے مشقت اور کام کاج نہیں کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اس انسان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی کہ جس کی وجہ سے انسان سے زیادہ کسی طاقتور چیز نے، کسی طاقتور ہستی نے جو انسان سے زیادہ طاقتور تھی، اس نے بطور سزا انسان کو اس سیارے سے اتار کر زمین پر بھیج دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین انسانوں کے لیے ایک جیل کی طرح تھا کہ اس ہستی نے، اس نامعلوم ہستی نے، اب وہ خدا کا تو انکار کرتا ہے، ظاہر ہے وہ سائنسدان ہے، وہ ملحد قسم کا انسان ہے، وہ خدا کا انکار کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے تجربے، اپنے مشاہدے اور اپنے علم کی بنیاد پر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایسی کوئی نامعلوم ہستی ضرور تھی جس نے انسان کو اس سیارے سے اتار کر اس زمین پر بطور سزا بھیج دیا۔ اگر یہ بات حقیقت ہے، اگر ڈاکٹر ایلس سلور نے یہ بات لکھی اپنی اس کتاب کے اندر، تو آج کل کے ان دیسی ملحدوں، ان بندروں کی اولادوں کے اس نظریے کا، ڈارون کی تھیوری کا جنازہ نکل چکا ہے۔
تو دوستو ساتھیوں کوشش کرو اس ملحدانہ سوچ کو ختم کرنے کی، آگے بڑھنے کی، مطالعے کو وسیع کرنے کی اور ان نئے فتنوں کا صد باب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔